جی میں سجاد حسین شاہ آپ کو اپنے چینل دبئی ڈرائیور 512 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا کہ جو لوگ بھی پاکستان سے دبئی آنا چاہتے ہیں، اگر ان کے پاس میٹرک کی سند ہے یا انٹرمیڈیٹ کی ہے یا بی اے کی ڈگری ہے تو وہ کہاں سے کون سی جگہ سے اٹیسٹڈ کروائیں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو اسی ٹاپک پہ گھومے گی۔ ست بسم اللہ جی آئے جتنے بھی سارے پاکستانی پنجابی ویر نو اور ست سری اکال سارے انڈیا تے پنجاب تے متر سردار جڑے سارے اس چینل نو دیکھتے ہیں۔ ویڈیو کا آغاز اللہ پاک کے بابرکت نام سے جس نے تمام انسانوں کو خوبصورت شکل و شبہ دی۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ جی جیسا کہ آپ کے علم میں ہی ہے، مختلف لوگوں کو اس کا پتہ بھی چل چکا ہے کہ آج کل دبئی میں نیا رولز بنائے گئے ہیں اور خاص طور پہ یہ دسمبر کے اینڈ سے شروع کیے تھے اور نیو ایئر میں اس پہ مکمل طور پہ عمل درآمد شروع ہے۔ انہوں نے جیسا کہ دو کیٹیگری میں تقسیم کر دیا ہے، ان پڑھ لوگ اور پڑھے لکھے لوگوں کے لیے انہوں نے علیحدہ کیٹیگریز بنا دی۔ اسی میں پھر انہوں نے یہ بھی شرط لگا دی کہ جو لوگ بھی دبئی کا یو اے ای کا لائسنس لیں گے، ویزا لیں گے، تو اس کے لیے ان کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ اور وہ تعلیم ضروری نہیں ہے کہ وہ میٹرک کم از کم ہو، ایف اے، بی اے، آگے جو بھی ایم ایس سی، بی ایس سی وغیرہ ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے کمپلسری کر دیا ہے کہ آپ کی تعلیم تو اگر ہے، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے کہ آپ لوگ واقعی آپ نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح کیس ہو چکے ہیں۔ مختلف لوگوں نے جعلی ڈپلومے بنوائے اور بنوا کے یہاں پہ جاب کرتے رہے، انجینئر سے لے کے سرویر سے لے کے دنیا کی ہر فیلڈ میں جو ہے وہ انہوں نے یہ کام کیا۔ تو ہمارے ہی لوگوں کا دیا ہوا سبق جو ہوتا ہے وہ ہمیں سامنے ریٹرن کر کے یاد دلوایا جاتا ہے کہ آپ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا اب انہوں نے ایسا کر دیا کہ آپ لوگ جو بھی آپ کی ڈگری ہے، سند ہے، آپ اٹیسٹڈ کروائیں گے۔ اور نہ صرف پاکستان سے اٹیسٹڈ نہیں ہوگی، پاکستان سے اٹیسٹڈ ہونے کے بعد دبئی میں بھی آ کے یہاں بھی اٹیسٹیشن ہوگی تو تب آپ کا ویزا نکلے گا۔ تو ہم بتا دیں کہ جن کے پاس بھی میٹرک کی سند ہے تو وہ سب سے پہلے اٹیسٹڈ کروائیں گے جو ان کا بورڈ ہے۔ فرض کی میں مثال دے دوں کہ جو لوگ راولپنڈی ایریا میں آتے ہیں تو ظاہر ہے راولپنڈی میں بورڈ جو ہے اس کا میٹرک لیول کا، وہاں سے بورڈ سے وہ اپنی سند اٹیسٹڈ کروائیں گے۔ اس کے بعد انٹر بورڈ چیئرمین کمیٹی کے پاس وہ آپ کی جو ہے سند جائے گی، وہاں سے بھی اٹیسٹڈ ہوگا۔ یہ دو جگہ ہو گئی جن لوگوں نے میٹرک اور ایف اے کیا ہوا ہے۔ دونوں لوگوں کا، دونوں کیٹیگری کا میٹرک اور ایف اے کا بورڈ جہاں سے آپ نے میٹرک کیا، اور انٹر بورڈ چیئرمین کمیٹی یہ بھی راولپنڈی اسلام آباد میں موجود ہے، یہاں سے آپ اٹیسٹڈ کروائیں گے۔ اس کے بعد تیسرا آپشن آپ کے پاس آ جائے گا موفا۔ موفا ہوتا ہے جی منسٹری آف فارن افیئر، یہ لاہور میں بھی موجود ہے اور اسلام آباد میں بھی موجود ہے۔ یہاں سے آپ اٹیسٹڈ کروائیں گے۔ جی اٹیسٹیشن کا پروسیس بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ موفا سے اٹیسٹڈ کرواتے ہیں تو آپ کسی بھی کمپیوٹر والے کے پاس جائیں، وہاں کی سرکاری فیس آن لائن ادا کریں اور ٹی سی ایس کر دیں۔ وہ ودن 1 ویک 10 ڈیز میں آپ کی جو اٹیسٹڈ ہو کے واپس آپ کے ریٹرن پتے پر آ جائے گی، آپ کو خود جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے بی اے کیا ہوا ہے تو انہیں بی اے کی ڈگری جو ہے اگر پنجاب یونیورسٹی سے کی ہوئی ہے تو ہائر ایجوکیشن جو ہوتی ہے کمیٹی، وہاں سے سینٹر سے کروانا پڑے گا، ایچ ای سی سے، اور وہاں سے کروانے کے بعد پھر ان کو موفا میں جو ہے منسٹری آف فارن افیئر سے اٹیسٹڈ کروانے کے بعد آپ دبئی میں یہ پیپر بھیج دیں گے۔ اور جن کے پاس بی اے کی ڈگری ہے انہیں میٹرک ایف اے کی ضرورت نہیں ہے اٹیسٹڈ کروانے کی، سمپل لاسٹ جو ڈگری ہوگی وہی اٹیسٹڈ کروانی ہوتی ہے۔ اور اٹیسٹڈ کروانے کے بعد پھر آپ اس کمپنی کو، متعلقہ کمپنی کو آپ ٹی سی ایس یا ڈی ایچ ایل کے تھرو بھجوا دیتے ہیں۔ وہ یہاں آ کے پھر آپ پاکستان کونسلیٹ سے وہ ڈگری اٹیسٹڈ ہوگی اور پھر یہاں کی منسٹری آف فارن افیئر سے بھی اٹیسٹڈ ہوگی جو دبئی کی منسٹری ہے۔ ان دونوں کی اٹیسٹڈ ہونے کے بعد پھر لیبر آفس میں آپ کا ویزا اپروول ہوگا اور یہ ڈگری آپ کو لیبر آفس میں شو کرنی پڑیں گی۔ اس کے بعد آپ کا ویزا جو ہے وہ وڈرا ہوگا۔ یہ پروسیس کافی لینتھی بنا دیا ہے، تھوڑا سا پریشان کن بھی ہے لوگوں کے لیے۔ ظاہر ہے کہ اب ویزا نکلوانے سے پہلے انہیں یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی، تب جا کے انہیں ویزا ان کا نکلے گا۔
لیکن خیر جو بھی قانون جو بھی رول بنائے جاتے ہیں پھر اس پہ عمل درآمد تو کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر آپشن کوئی نہیں ہے۔ یہ اتنا تکلیف دہ مرحلہ بھی نہیں ہے، آپ بآسانی کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ رہے گا کہ ایک تو ان کے پاس پڑھے لکھے لوگ آئیں گے، دوسرا یہ ہے کہ سکریم نہیں ہوگا۔ اب آپ کو معلوم ہے آپ کا ارباب جو کمپنی کا ٹرانسپورٹر کا کمپنی کا ارباب ہے یا کوئی بھی کمپنی کا ارباب ہے وہ خود ویزا وڈراول کرائے گا، اس کو بھی معلوم ہوگا کہ میرے پاس جو لوگ آ رہے ہیں وہ کون سی کیٹیگری کے آ رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ ہماری کمپنی کا کون سا ارباب ہے۔ اس سے پہلے مختلف جگہ پہ ٹیپنگ والے ہی ویزا ڈالتے تھے، ویزا نکال کے دے دیتے تھے، نہ ارباب کو پتہ ہوتا تھا کہ کون سا ویزا آ رہا ہے، کس کا ویزا نکل رہا ہے، کتنے میں ڈیل ہوا، کیا کچھ ہوا، کیا آنے والے ٹائم میں بندے کو مشکلات ہوئیں، بعد میں مختلف کورٹ کچہری کے چکر ہوتے اور مشکلات کا سامنا ہوتا۔ تو امید کرتا ہوں کہ ہم نے آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، کوئی مشکل ٹاسک نہیں ہے، سمپل آپ نے میٹرک کی صنعت ہے بورڈ سے کریں، انٹر بورڈ چیئرمین کمیٹی سے کریں اور موفا سے کرنے کے بعد آپ یہاں پیپر بھجوا دیں، باقی پروسیس یہاں ہوتا ہے، یہاں ہونے کے بعد آپ کا ویزا نکل آئے گا۔ یہ اتنا لینتھی پروسیس نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا توجہ دے اور تکلیف دہ ہے ضرور۔ تو ہمیشہ کی طرح ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ جو لوگ بھی دبئی میں لائسنس لے رہے ہیں اور لائسنس کے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ان کے لیے ہماری خصوصی دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں کامیاب کرے اور وہ روزگار اپنا کما سکیں۔ ہمیں دیں اس سے اگلی ویڈیو تک اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔